اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن اسکول کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ کو جماعت دوم سے چہارم تک کے سورت سناؤں گی۔ سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ اس کا تلاوت کروں گی، ترجمہ بتاؤں گی اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ سورت جو ہے مکے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں 5 آیات ہیں۔ کتنی آیت ہیں؟ 5 آیات۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ دوسرا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر دیکھیں تیسرا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کی سلامتی کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات یہ اس وقت تک ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ پھر دوبارہ دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔
دوسری آیت ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدری، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کی سلامتی کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ اس وقت تک ہے کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی یہ رات جو ہے طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ اچھا دیکھیں بچوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا، اس میں شدت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت بھی، انا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو۔ کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن پاک کے اتارنے کا آغاز کیا۔ دنیا میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر کو ہوا، یا پھر لوح محفوظ سے بیت العزت تک جو آسمان دنیا پر ہے وہاں ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا گیا، اور وہاں سے حسب ضرورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب ضرورت ہوتی تھی اسی وقت نازل ہوتا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ اچھا، لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں اتارا گیا، بلکہ آسمان دنیا پر اترا، اور پھر وہاں سے 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ پھر دوبارہ دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا، اس میں شدت بھی ہے اور اللہ کی طرف نسبت بھی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو کس کو؟ اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو۔ کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن پاک کے اتارنے کا آغاز کیا۔ دنیا میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر کو ہوا، یا پھر لوح محفوظ سے بیت العزت تک جو آسمان دنیا پر ہے وہاں سے ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت، حسب ضرورت یعنی جب ضرورت پڑتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ نازل کا مطلب ہے اترا، تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں اترا، بلکہ آسمان دنیا پر اترا، اور پھر وہاں سے 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ یہ لیلۃ القدر یا شب قدر ہے، کیا ہے؟ کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر یا شب قدر ہے کیا؟ کب ہوتی ہے؟ رمضانوں کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رمضان میں یہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان میں یہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، رمضان وہ مہینہ ہے جس پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اچھا، رمضان میں یہ رات کب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو آپ لوگوں کے دل میں، آپ نے لوگوں کے دل کو، آپ اپنے حجرے سے نکلے، حجرے سے نکلے یعنی کمرے سے، گھر سے نکلے، تو آپ لوگوں کو لیلۃ القدر یا شب قدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے،
اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، مگر دو مسلمان لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی۔ اب میں اس میں شاید تمہارے لیے بہتری ہو، اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، مطلب رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو۔ پھر دیکھیے یہ شب قدر ہے کیا، کب ہوتی ہے؟ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رمضان میں یہ رات کب ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تو آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا تم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، مگر کیا ہوا، دو مسلمان لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب وہ لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی۔ اب اس میں شاید تمہارے لیے بہتری ہو، اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، مطلب یہ کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب سوال یہ ہے قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کو قدر کیوں کہا گیا ہے؟ قدر کے معنی اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی اس رات آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس رات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر کی جاتی ہے۔ اس رات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ کے ہاں بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں کیا خبر اس کی کیا عظمت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اس کی اصل قدر و قیمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا جو اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس میں شب قدر میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو عزت بخشنی ہے، کون بیمار ہوگا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا منصوبہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر ہر فرشتہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ سے یہاں سے دیکھ لیں قدر کے معنی کیا ہیں، قدر کو قدر کیوں کہا گیا ہے؟ قدر کے معنی اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی اس رات آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں، اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ کے ہاں بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، اس کی کیا عظمت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کی اصل قدر و قیمت اللہ ہی جانتا ہے، یا جو اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کون بیمار ہوگا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا منصوبہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ فرشتے اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسری آیت دیکھیں، اس کے بعد تیسری آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ شب قدر جو ہے یا لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی بڑائی کا تم کیا جانو، 1000 مہینوں میں وہ کام نہیں ہوتے یا وہ عبادت نہیں ہو سکتی
جو ایک رات میں ہو۔ پھر دیکھیے تیسری آیت، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی بڑائی تم کیا جانو، ہر 1000 مہینوں میں وہ کام نہیں ہوتے یا وہ عبادت نہیں ہو سکتی جو ایک رات میں ہو۔ اگر جاگنے کی رات کی عبادت کو کہا جائے، ایک رات کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسا کوئی نماز راتوں میں کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا مطلب ہے مہربانی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا، یعنی مطلب ناکام رہا، وہ ہر چیز سے محروم رہا، وہ ہر چیز میں ناکام رہا۔ جس نے سارا سال عبادت نہیں کی اور اس رات میں عبادت نہیں کی، وہ واقعی بدقسمت انسان ہے۔ پھر دیکھیں دوبارہ سے، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی بڑائی جو ہے تم کیا جانو، 1000 مہینوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا یا وہ عبادت نہیں ہو سکتی جو ایک رات میں ہو۔ اگر جاگنے کی رات کی عبادت کو کہا جائے، ایک رات کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسا کوئی 1000 راتوں میں کمائے، مطلب یہ ہے کہ ایک رات کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسا کوئی 1000 راتوں میں کمائے۔ اللہ کی خاص رحمت اور عنایت یعنی مہربانی ہے، جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا یا ناکام رہا، وہ ہر چیز سے محروم رہا۔ جس نے سارا سال عبادت نہیں کی اور اس رات میں بھی عبادت نہیں کی، وہ واقعی میں بدقسمت انسان ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہوتی ہے؟ آسمان اور زمین کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اس رات میں خاص بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے لیے فرشتے اترتے ہیں یا ان کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھیے، تنزل الملائکۃ، اس رات میں کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہے؟ آسمان اور زمین کے لیے فرشتے اترتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل اس کے حکم سے اور جبرائیل آتے ہیں، وہ بھی اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، وہ بھی اترتے ہیں۔ فیہا کا مطلب ہے کہ اس رات میں اپنے رب کے حکم سے احکام لے کر، فیصلے لے کر آتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد ہے سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اس رات کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک دفعہ دیکھیے چوتھی آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہے؟ آسمان اور زمین کے لیے فرشتے اترتے ہیں، آسمان اور زمین کے لیے فرشتے اترتے ہیں یا ان کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں، وہ بھی اترتے ہیں۔ اس رات میں اپنے رب کے حکم سے احکام لے کر، فیصلے لے کر آتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آخری آیت ہے یا حتی مطلع الفجر۔ یہ رات یا اس کی برکات جب تک باقی رہتی ہیں جب تک فجر طلوع ہو جاتی ہے، کیونکہ فجر اعلان ہے رات کے خاتمے کا یا ختم ہونے کا۔
لیلۃ القدر شروع رات سے آخر رات تک خیر و برکت کی رات ہے۔ لیلۃ القدر شروع رات سے آخر رات تک خیر و برکت کی رات ہے، اس لیے انسان جس حصے میں بھی عبادت کرے اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا بچوں، یہ میں نے سورۃ القدر پڑھائی ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریے گا کیونکہ یہ جو ہے زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ شکریہ۔